اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرتی ہے اس کا تعلق اگر صحت سے ہے، کوئی خوراک ہے، کوئی حکیم صاحب نے کوئی معجون بنائی ہے طاقت کی، تو وہ خوراک کے فضائل بھی لکھے ہوں گے اور ساتھ ساتھ کہ جن لوگوں نے وہ خوراک استعمال کی ہے ان کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں کہ یہ علامتیں دیکھ لو ان میں. بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ہدایات پر عمل کیا تو آج ان کی صحت دیکھ لو. آپ نے دیکھا ہوگا جم میں بڑے بڑے بلڈرز کی تصویریں لگی ہوتی ہیں. یہ آپ کو مائل کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ کچھ دن ہمارے پاس آئیں ایسے ہو جائیں گے. لیکن میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ ہم ویسے ہو جائیں. عجیب سی باڈی ہوتی ہے باڈی بلڈر کی، سمجھ میں آنے والی، یہ نیچرل نہیں ہے. لیکن خیر لوگوں کو، نوجوانوں کو ایسا بننے کا شوق ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کے ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کچھ علامتیں بیان کی ہیں کہ جو میرے احکام کو فالو کرتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں. پھر یعنی وہ کیسے ہو جاتے ہیں وہ اللہ نے بیان کر دیا. تو چونکہ اس دنیا میں انسانوں کی دو قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کا انکار کرنے والے. جو انکار کرنے والے ہیں ان کی علامتیں بھی اللہ نے بیان کی، اور جو ماننے والے ہیں ان کی علامتیں بھی اللہ نے بیان کی. جو نہیں ماننے والے جذباتی ہوتے ہیں، بے صبرے ہوتے ہیں، بدخلق ہوتے ہیں، بد اخلاق، برداشت نہیں ہوتی ان میں، لالچی ہوتے ہیں. جو ماننے والے ہیں سخی ہوتے ہیں، جلباز بولو بھائی نہیں ہوتے، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، شکر کرنے والے ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ علامتیں اللہ نے اس لیے بیان کی کہ یہ بتا دیا کہ جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں، اور جتنی اخلاقی برائیاں ہیں وہ نہ ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں. اور وہ اخلاقی صفات کیا ہیں جو ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں؟ ان میں قرآن بہت ساری صفات کو بیان کرتا ہے، بہت مختلف مقامات پر. اب ان صفات کو سامنے رکھ کے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا شمار ماننے والوں میں ہوتا ہے یا نہ ماننے والوں میں ہوتا ہے. بھئی ایک حکیم صاحب نے کہا یہ طاقت کا ایسا کیپسول ہے کہ یہ آپ کھائیں گے تو ایک دم آپ کی باڈی میں انرجی پیدا ہو جائے گی، طاقت پیدا ہو جائے گی. پابندی سے کھائیں گے تو ملک کے سب سے بڑے بلڈر بن جائیں گے. لیکن آپ کھا رہے ہیں تو اور دبلے ہوتے جا رہے ہیں. تو یا تو حکیم جھوٹ بول رہا ہے، یا آپ کی باڈی اس کو قبول نہیں کر رہی، آپ کے اندر ہی کوئی فالٹ ہے، یا آپ کھا ہی نہیں رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں کھا رہا ہوں.
تینوں میں سے ایک بات تو ہوگی نا, آپ کھا ہی نہیں رہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں, ان کی جو صفات بیان کی ہیں, کوالٹیز بیان کی ہیں, وہ کوالٹیز اگر میرے اور آپ کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر, یا تو اللہ نے غلط کہا کہ میرے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ ایسے تو ہوتے نہیں ہیں, یا ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, یا ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ہم اچھی صفات کو برا سمجھ رہے ہیں اور بری کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اب دیکھو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ جو مانتے ہیں, جو مجھے, اب دنیا میں دو ہی طبقے ہیں نا بڑے, مذہبی لوگ اور مذہب کو فالو نہ کرنے والے, دو ہی طبقے ہیں نا دنیا میں. جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ بھی نہ ماننے والوں میں ہی آتے ہیں اللہ کی نظر میں, ان کا ماننا نہ ماننا برابر ہے. ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, ان کا ماننا اللہ نہیں قبول نہیں کرتا کہ یہ ہے وہی. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں جب تک تم تورات اور انجیل کو حقیقت میں نافذ نہیں کر دیتے, اس کو فالو نہیں کرتے. تو یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کی حفاظت ہی نہیں کی, آگے اس کو نافذ کرنا تو دور کی بات. تو کہیں بھی ان کی زندگیوں میں آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نظر نہیں آئیں گی. مسلمانوں میں آج بھی ہول سیل کے حساب سے ایسے لوگ ملیں گے جو مکمل قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کی, جو اپنے بندوں کی, اپنے ماننے والوں کی صفات قرآن میں بیان کی ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں. یعنی انسانیت کی معراج ہے, وہ روحانی اعتبار سے انسان کو بہت زیادہ بلند کرنے والی. ان میں دو صفات تو قرآن بہت زیادہ بیان کرتا ہے. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. ینفقون مضارع ہے, اس کا مطلب کنٹینیو یہ کام, بول لو نا کیا ہو گیا, ہوتا رہتا ہے. اب آپ بتاؤ انسانیت کا خیر خواہ وہ شخص زیادہ ہے جو کنجوس ہے, یا وہ زیادہ ہے جو پیسہ, بولو نا یار, خرچ کرتا ہے؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے نماز تو صرف مسلمان پڑھتے ہیں لیکن خرچ کرنا تو دوسری قومیں زیادہ کرتی ہیں. انسانیت کی خیر خواہی اللہ کے نہ ماننے والوں میں ماننے والوں سے زیادہ ہے. جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ, تبھی تو اس جذبے سے ہی تو خرچ کر رہے ہیں نا, اس کے پیچھے بیس کیا ہے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ. یہ ماننے والوں میں زیادہ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں, جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ زیادہ ہے. نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے نا. تو بھائی یا تو معاذ اللہ اللہ نے غلط کہا, یا معاذ اللہ وہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے, بات الٹی ہے. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اللہ نے سچ کہا, مانتے تو ہم ہیں, وہ تو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں. تو اب تیسری چیز رہ گئی ہے کہ ہماری نظر دھوکہ کھا رہی ہے.
ہماری نظر کیا کر رہی ہے بھائی؟ دھوکہ کھا رہی. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انسانیت کے خیر خواہ ہیں، حقیقت میں ایسا ہے نہیں. اب میں یہ ٹاپک لے کے نہیں چلوں گا، اس پر میرے بہت بیانات ہو چکے ہیں کہ مسلمان آج بھی انسانیت کی خدمت میں دوسروں کی قوموں سے آگے ہے، آج بھی آگے ہے، بہت آگے ہے. ہم کسی کے نا ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں کا گیٹ اپ اخلاق والا ہوتا ہے، بہت اچھے نظر آئیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. آج بھی انسانیت کی خدمت میں خرچ کرنے کے حوالے سے مسلمان دنیا میں سب سے آگے ہے. بہت خرچ کرتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. اور نہیں کر رہے تو پھر کرو بھائی، نہیں کر رہے تو کرو پھر. لیکن پھر بھی نہ کر کے بھی جتنا اسلام کہہ رہا ہے اتنا نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی دوسری قوموں سے بہت زیادہ آگے ہیں. ایک ایک آدمی 10 افراد کی کفالت کرتا ہے. گوروں میں ملے گا ایسا آپ کو؟ بولو بھائی، نہیں ملے گا. مسجدیں، یہ جتنی مسجدیں انڈیا پاکستان میں بنی ہوئی ہیں، یہ ہندوؤں، یہ کیا گورنمنٹ نے بنائی ہیں بھائی؟ تو لوگوں نے پراپرٹی خرید کے بنائی ہے. ایک دھیلے کا بھی حکومتوں کی طرف سے تعاون نہیں ہوتا، پھر بھی مسجدیں بھی چل رہی ہیں، مدرسے بھی چل رہے ہیں. میں ایک مدرسے گیا، ایک ہٹا کٹا بیل، اچھا خاصا قد آور. میں نے مدرسے والوں سے پوچھا کہ یہ بیل ابھی کٹ رہا ہے طلبہ کے کھانے کے لیے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ کھانا کھائیں گے. تو یہ کتنے دن چلے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹائم کا کھانا ہے، جبکہ مدرسے کی کوئی سورس آف انکم بولو نہیں ہے. ایسے سینکڑوں مدرسے ہیں. تبھی تو گورنمنٹ ان مدرسوں کو اپنی تحویل میں نہیں لیتی. گورنمنٹ کے باپ میں بھی دم نہیں ہے ان کو کھلانے کا. جنرل مشرف کے دور میں جب یہ ہوا نا کہ یہ مدرسے اپنی تحویل میں لی جائے، تو ماہر معیشت کو اس نے ان کے ذمہ لگایا کہ ان کا بجٹ دیکھو کتنا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہے، نہیں کھلا سکتے. ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ مسلمان قوم ٹیکس چور ہے، گورے ٹیکس دے دیتے ہیں، ہم ٹیکس نہیں دیتے. پوچھو تو صحیح کیوں نہیں دے رہے؟ پتہ ہے کہ حکمرانوں کی توند بھرنے کے علاوہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ٹیکس سے 20 گنا رقم کسی یتیم خانے میں دے دے گا مسلمان، کسی مدرسے میں دے دے گا، کسی بیوہ پہ خرچ کر دے گا، کسی ہسپتال میں دے دے گا. گورنمنٹ کو لوگ نہیں دیتے کیونکہ ابھی 5-5 ارب روپے کے کیسز اب بھی چل رہے ہیں اور اپنی ٹھڑک نکالتے ہیں فوج پہ. ہم فوج کے کوئی جو ہے نا فوج کی طرف سے، میں کبھی کبھار حمایت میں بیان کرتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں اس کو فوجیوں کی طرف سے پیسے ملتے ہوں گے. فوج کی حمایت ہم اس معنی میں نہیں کر رہے کہ وہ فوج ہے. فوج بمقابلہ یہ سیاسی لیڈر. جب آپ فوج کی مخالفت کرتے ہو نا تو مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوتی، اصل میں آپ ان سیاسی لیڈروں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو جن پہ جو پورے ملک کا دیوالیہ جنہوں نے نکال دیا ہے، تو ان کے مقابلے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. باقی ظاہر ہے دودھ سے دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے. تو کس قدر یہ قوم خرچ کرتی ہے، کس قدر ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ پتہ ہے کہ ٹیکس صحیح ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوگا.
ابھی پنجاب میں ایک بہت بہترین ٹرین بنا دی ہے, دیکھا ہوگا, دبئی کے طرز پہ, بہت اچھا کام. لیکن جس قوم کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو, وہ ٹیکس کے پیسوں سے ایک شہر کو اتنا نوازیں کہ اس میں دبئی کے طرز کی لوکل ٹرینیں چل رہی ہوں اور باقی پنجاب اس کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں. تو یہ ٹیکس کا کیا ہو رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی مہنگی ٹرین ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ ہر گھر کو ایک گاڑی دے دیتی نا تو وہ بھی دے سکتی تھی. کوئی کیلکولیشن نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کراچی کا حال دیکھو. اور چلو پنجاب کا کیا ہوتا, پنجاب کا بھی ایک شہر, تو یہ تو پھر بھی غنیمت ہے. ٹیکس کی رقم استعمال تو ہوئی نا, غنیمت ہے. غلط ہوئی صحیح ہوئی الگ ہو تو گئی, زیادہ تر تو یوز ہو ہی نہیں رہی ہے, استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے. تو مسلمان اتنا خرچ کرتا ہے. وہاں میں بتا رہا تھا مدرسے میں ایک ٹائم کا کھانا, ایک کٹا نہیں, پورا بیل, ایک ٹائم کا کھانا. اب آپ یہ سمجھتے ہوگے کہ مدرسے کے طلبہ پورا بیل ہڑپ کر جاتے ہیں, اتنے پیٹوں ہیں. طلبہ بہت ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اور مدرسے کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. یہ لوگوں کو اعتماد ہے مدرسوں پر, حالانکہ 24 گھنٹے میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے اشارتاً کنایتاً مدرسوں کے خلاف, پھر بھی لوگ دے رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پھر بھی دوسروں کی نسبت, میں مانتا ہوں کہ کچھ مدرسوں میں گڑبڑ بھی بہت ہے, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, اس لیے مدرسے میں دینے سے پہلے بھی تحقیق کریں آپ. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, الحمدللہ خیر غالب ہے. بعض لوگ مدرسے کے نام پہ دکانداری بھی کرتے ہیں. بہترین ذریعہ آمدن ہے کہ آپ 4 دیواری کھڑی کر کے 4 یتیم بچے کہیں سے ادھار لے کے ڈال دیں اس میں, پھر دیکھو نوٹ چھاپنے کی مشین, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی یتیم بچوں کا سہارا لے کے 8-10 رکھ لیے اور دیکھ پہ دیکھ چل رہی ہے. بکرے آ رہے ہیں اور کھا رہے ہو, محتمم صاحب بھی کھا رہے ہیں اور ان کی دعوتیں بھی کر رہے ہیں طبیعت سے. بہت سی رپورٹیں آئی ہیں کہ بکروں کی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں, پبلک کو کھلایا جا رہا ہوتا ہے صدقے کے بکرے. تو اس لیے یہ بھی قوم میں ایک سخاوت کا جذبہ ہے نا, کہ یہ تحقیق بھی نہیں ہو رہی کہ یہ کم بخت خرچ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا, پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں لوگ. تو لوگوں میں تو دینے کا جذبہ ہے, لیکن بعض لوگ اس جذبے کو ناجائز کیش کراتے ہیں. لیکن دینے والے کو بھی چاہیے بھائی, دینے کا جذبہ ہے تو تحقیق تو کرو کہ یہ جگہ خرچ کرنے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے. اب ایسا نہ ہو آپ یہ بزنس سیکھ لیں, ورنہ یہ ہے بڑا ٹائٹ بزنس, حرام ہے لیکن ہے. 4 دیواری کہیں بھی خریدو بھی اپنے پیسے سے نہیں, وہ بھی دوسروں کے پیسوں سے خریدو. اور 5-6 یتیم کہیں سے بھی ادھار, کوئی یتیم بچوں کو داخل نہیں کر رہا تو ان کے ابا کو سے ادھار لے لو تھوڑے دن کے لیے, اور وہ جو چندہ ان کے نام پہ آئے گا اس میں تھوڑے ان کے ابا کو بھی دے دینا, تو وہ پھر وہاں سے بہترین ذریعہ ہے, بس بہترین. اور دبا کے ہو رہا ہے, اور لوگ صرف داڑھی دیکھ لیتے ہیں کہ داڑھی ہے اور جھوٹ کیسے بولے گا. تو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. داڑھی والا جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹ بولنے والے داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں, سمجھتے ہو. نہ جھوٹ بولنے پر پابندی ہے, نہ داڑھی رکھنے پر پابندی. تو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ گیٹ اپ بنا لیتا ہے, کوئی ٹائم نہیں لگتا گیٹ اپ بنانے میں. یہ روحانی عاملوں کے گیٹ اپ تو آپ دیکھو, ایسا لگتا ہے کہ نور کے ڈبے خرید کے باقاعدہ برش سے اپنے چہروں پہ نور کیا ہوا انہوں نے, اسی گیٹ اپ کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں. اور اب تو روحانی عاملوں کے لیے نور کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. عجیب ایسے جیسے لگتا ہو کہ دیکھنے سے لگتا ہے چنگیز خان کی اولاد میں ہے یہ, کوئی چہرے پہ رونق بھی نہیں ہے, گٹکے کی بدبو, چرس اور بھنگ, پھر بھی روحانی عامل بنا ہوا ہے. تو خیر, تو خرچ کرنے کا جذبہ ہے, یہ جذبہ غیر مسلموں میں نہیں ہے.
آپ کہہ سکتے ہیں وہاں ان کے جو ٹرسٹ ہیں وہ تو ان کا اتنا بجٹ ہے سالانہ، اتنا خرچ کرتے ہیں وہ بھائی وہ ڈالر میں ان کو چندہ ملتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ تھوڑا ہو کے بھی ڈالر کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، ہمارا بہت زیادہ ہو کے بھی کرنسی کی ویلیو کم ہے۔ تو اللہ نے اہل ایمان کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں، ان میں نماز اور بولو بھائی خرچ کرنا، یہ ہول سیل کے حساب سے کس میں پایا جاتا ہے؟ مسلمانوں میں، اور اگر نہیں پایا جاتا تو آپ کو پیدا کرنا پڑے گا، مسلمان کنجوس نہیں ہوتا۔ دوسری کوالٹی جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور نہیں ماننے والوں میں فرق کرتی ہے، پہلی سمجھ میں آ گئی؟ پہلی تو نماز ہے، اللہ کو نہ ماننے والے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پیدا کرنے والے کا ان کی ڈکشنری میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، صرف قسموں میں او مائی گاڈ، اور جو حیران ہوئے نا او مائی گاڈ فار گاڈ سے، بس یہ دو چار گاڈ کا لفظ اس کے علاوہ یوز بولو نا یار نہیں ہوتا۔ مسلمان 5 ٹائم مسجد میں حاضری دے کر اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں کسی خدا کو مانتا ہوں، صرف خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں۔ 5 ٹائم مسجد میں حاضری آسان کام نہیں ہے، اور یہ 5 وقت کیوں رکھے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ جتنی نمازیں اللہ نے فرض کی ہے نا، اس میں زمین میں کوئی انقلاب آ رہا ہوتا ہے، ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کیا ہے؟ کئی گھنٹے رات کے اندھیروں میں انسان ڈوبا رہتا ہے اور پھر صبح کی روشنی پھوٹنا شروع۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ دوبارہ سے دن کو ہمارے اوپر طلوع کر رہا ہے، ٹائم چینج ہو رہا ہے نا۔ دیکھو اسلام نے گھڑی کا اعتبار نہیں کیا، گھڑی کا جو ٹائم چینج ہوتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یہ تو انسانوں کا وضع کردہ ہے نا۔ حقیقت میں انسان کی زندگی میں جو ٹائم کی چینجنگ ہے نا، وہ اس کا دن کی اندھیرے روشنی سے گہرا تعلق ہے، اسی کا ہماری باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو صبح کی روشنی طلوع ہونے والی ہوتی ہے، ایک دم زمین میں انقلاب آ رہا ہے، اس انقلاب کے وقت اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ پھر جب سورج بالکل بلندی پہ پہنچتا ہے اس وقت ٹائم مکمل چینج ہو چکا ہوتا ہے نا، اس کائنات میں بڑا تغیر ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک طرف گھپ اندھیرا تھا اور اب ایک دم تیز دھوپ، پورا ٹائم چینج ہو گیا۔ تو ایمان والے اس موقع پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ پھر شدید تیز روشنی کے بعد جب سورج ڈھلکتا ہے اور سورج کی تپش میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور شام ہونے لگتی ہے، تو شام کا ٹائم دن کی روشنی سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بالکل الگ ٹائپ کا وقت ہوتا ہے وہ۔ اس میں انسان کی باڈی میں بھی چینجنگ ہوتی ہے، تغیر پیدا ہوتا ہے، ہر لحاظ سے سب کچھ چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کی ایکٹیویٹیز چینج، شام کی ایکٹیویٹیز الگ ہوتی ہیں، دن کی روشنی الگ ہوتی ہے۔ تو عصر کی نماز کا حکم دیا گیا کہ یہ وقت تبدیل ہو رہا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کا غروب ہونا بذات خود ایک اس کائنات میں ایک عظیم انقلاب ہے۔ اس وقت حکم دیا گیا اللہ کے در پہ حاضری دو۔ پھر جب سورج بالکل غائب، مکمل اندھیرا، عشاء کا وقت، پھر حکم دیا دوبارہ اللہ کے در پہ حاضری دو۔ سورج بنایا اللہ نے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں۔ تو کتنی زیادہ عبادت۔ تو جو اللہ کے علاوہ، اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں، وہ نام سے اللہ کو مانتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اللہ کا کوئی تصور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر عبادت کرتے بھی ہیں نا، تو آپ جتنے اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں ان کی عبادت میں مفاد پرستی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔
بھئی یہ والا بھگوان کی عبادت اس لیے کی جائے گی کہ یہ آپ کو اولاد دے گا، یہ والا بھگوان تھوڑے کم ریٹ پہ ہے، یہ آپ کی جاب اچھی دلا دے گا. ایسا ہی چل رہا ہوتا ہے نا. ہم فجر کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. ارے بولو یار، شادی کرا دے گا. کتنے فجر پڑھنے والے اب تک کمارے گھوم رہے ہیں، کتنے فجر پڑھنے والے کر کے پچھتا رہے ہیں. تو بھائی فجر اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے پیدا کیا، اس کا حق ہے، چاہے وہ اولاد دے نہ دے، روزگار دے یا نہ دے، اللہ کا حق ہے، وہ تو پڑھنی ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، خدا کی عبادت میں مفاد لازمی ہوگا، اور ان کے جو مذہبی رہنما ہیں اسی مفاد کا لالچ دے کے ان کو عبادت گاہوں کی طرف بلاتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم پہ، مجھے تو ان کی اصطلاحات نہیں آتی ہیں، کہ فلاں ٹائم پہ فلاں بت کے سامنے اس اسٹائل میں حاضری دی جائے تو پھر یہ ہو جائے گا. ہمارے پاس کوئی آئے کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ ہم کہیں گے انسان کا بچہ بن جائے گا اور کچھ نہیں، سچا مسلمان ہو جائے گا اور کچھ نہیں ملے گا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.